بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ ناظرین، جب کوئی آدمی غلط کام کرتا ہے اور کرتا چلا جاتا ہے اور تو اس کو پھر یہ خوف ہوتا ہے کہ جب یہ باتیں سامنے آئیں گی تو میرا ساتھ سلوک کیا ہوگا۔ اس خوف سے وہ بہت سارے اور غلط کام ایسے کر دیتا ہے کہ جس کی کوئی بنیاد نہیں ہوتی ہے۔ یہی صورتحال اس پاکستان کے اندر ہے کہ عمران خان صاحب کو جن 200 کیسز میں اندر کیا گیا ہے، جس کا سب کو دنیا کو پتا ہے کہ اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے اور یہ سب جھوٹ پہ مبنی ہے۔ القادر ٹرسٹ ہو، اس کا نکاح والا کیس ہو یا توشہ خانہ کیس ہو، کوئی کیس بھی ہو، اگر آپ سچے دل سے اس کیس کو دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ سب جھوٹ پہ مبنی ہے۔ صورتحال یہ بنی ہے کہ عمران خان صاحب کو اب عدالت میں پیش کرنا ہے۔ جج صاحب، سپریم کورٹ کے جج بھی ڈرتا ہے کہ وہ کوشش کرتا ہے کہ وہ عمران خان کا سامنا نہ کریں، کیونکہ یہ سب جھوٹ پہ مبنی لوگ ہیں سارے۔ انہوں نے اتنے جھوٹ بولے ہوئے، اتنے غلط فیصلے کیے ہوئے ہیں، یہ ایک ملزم سے بھی، مجرم سے بھی نظریں نہیں ملا سکتے جس کو یہ سزائیں دے چکی ہیں۔ تو اس کی بنیاد پر انہوں نے اب کہا جی ویڈیو لنک کی نہ اجازت دے دی ہے۔ بھائی ویڈیو لنک کی کوئی اجازت بلائیں، آپ سپریم کورٹ ہے، سب سے بڑی عدالت ہے، اور کیونکہ یہ وہ اینٹی کرپشن کا جو ادارہ ہے اس کا کیس ہے، تو جس کے اندر عمران خان صاحب نے جس کے اندر مین کیس کرنے والے جو سے عمران خان صاحب ہیں۔ اب یہ ہے کہ پرسوں جو ہے اس کا بلکہ آپ سمجھ لیں کہ 16 تاریخ کو یہ اس کیس کی کارروائی ہوگی، اور مجھے لگتا نہیں ہے کہ یہ عمران خان صاحب کو یہ سامنے لے کے آئیں گے، کیونکہ وہ اوپن ٹرائل ہے، اوپن ٹرائل ہے، اور ویڈیو لنک کے اوپر آنا ہے تو پوری دنیا نے دیکھنا ہے اس کو۔ اب یہ چیف جسٹس صاحب کے اوپر مبنی ہے، منحصر ہے کہ وہ اس کو اوپن کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں۔ اگر اوپن کرتے ہیں تو سوشل میڈیا پہ ایک دھوم مچ جانی ہے اور دنیا بھر نے اس کو دیکھنا ہے۔ بھارت کی ایک صورتحال ہے، اب کیا ہوتا ہے یہ پرسوں ہی پتہ لگے گا۔ پھر اس کے بعد اس وقت صورتحال نون لیگ جو سی ہے، وہ اپنا تمام جو ہے نا وہ اعتماد وہ کھو چکی ہے، اب اس کے پاس کچھ نہیں ہے۔ جو وہ بیانیہ لے کے چلے تھے، اب ان کے پاس بیانیہ بھی کوئی نہیں رہا، بلکہ یہ محمد زبیر کی بات ہے، انہوں نے کہا جی اب ان کے پاس کوئی بیانیہ نہیں ہے، اب بیانیہ صرف اور صرف عمران خان کے چلے گا۔ حالات بدستور خراب ہو رہے ہیں۔ شیر افضل مروت کے متعلق عمران خان سے جب پوچھا گیا کہ جی کیا آپ ان کو بلائیں گے، تو انہوں نے کوئی جواب ایسا نہیں دیا، لیکن انہوں نے یہ ضرور کہا کہ شیر افضل کی بہت زیادہ خدمات ہیں پی ٹی آئی کے لیے، لیکن ہر آدمی کو پارٹی ڈسپلن کے مطابق چلنا چاہیے، اس کی خلاف ورزی نہیں کرنی چاہیے۔ یہ اچھی بات ہے۔ کشمیر کی صورتحال جو سی ہے ابھی تک کنٹرول میں نہیں ہے۔ وعدے وغیرہ تو کیے ہیں، ایگریمنٹس ہوئے ہیں، لیکن لگتا نہیں ہے کہ جن لوگوں سے ایگریمنٹ کیے ہیں وہ پورا کریں گے۔ 3 روپے یا 6 روپے یا 9 روپے جو انہوں نے بجلی کے ریٹ رکھے ہیں، 1000 روپے کا 1 من گندم آٹا جو ہے وہ یہ پریکٹیکل نظر نہیں آ رہا۔ ہو سکتا ہے کہ چند بوریاں وہ سائی دے دیں، باقی تو انہوں نے جتنا کوئی باہر سے منگایا ہے وہ کوڑا کرکٹ منگایا اور پیسہ کھا گئے یہ لوگ، تو ان کے کنٹرول میں اب کوئی بھی چیز نہیں رہی ہے۔ میں نے پہلے بات کی تھی کہ جب جھوٹ پہ مبنی ہو اور ظلم کیا ہوا ہو، ان کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ اب ہمارے ساتھ کیا ہوگا۔ اسٹیبلشمنٹ ہو، عدالتیں ہوں یا سیاست دان ہو جو موجود ہیں، ان سب کو پتا ہے کہ ہم چور دروازے سے ہی داخل ہوئے ہیں۔ فارم 45 اور 47 کی کہانی ہے ساری، اور ان کو ہر ایک کو پتا ہے کہ ہمارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، اور کسی وقت بھی کسی بھی جج کی غیرت جاگ گئی جیسے کہ شروع ہو چکی ہے تو یہ سب فارغ ہو جائیں گے، ان کی عدالتیں فارغ ہو جائیں گے، لیکن اس کا نقصان ہی نقصان ہونا ہے۔ ان حالات کے ایک خرابی کو، ایک چوری کو کور کرتے کرتے انہوں نے بہت سارا نقصان کر لیا ہے۔ جیسے کہ کشمیر کے اندر جو آگ لگی ہے یہ نہیں لگنی چاہیے تھی۔ کشمیر کی آگ جو سی ہے وہ آگ ایک لوگوں کو حوصلہ مل گیا ہے کہ اگر کشمیر کے اندر لوگ وہاں پہ اس طرح نکل سکتے ہیں
مظفرآباد کی طرف لانگ مارچ کر سکتے ہیں، تو پاکستان کے اندر کیوں نہیں کر سکتے لوگ؟ پنجاب والے کیوں نہیں نکل سکتے؟ سندھ والے کیوں نہیں نکل سکتے؟ ظلم تو ہر جگہ پہ ہو رہا ہے. جتنا ظلم کشمیر میں تو اتنا ظلم نہیں ہوا جتنا ظلم پاکستان کے اندر ہوا ہے. ایک اکثریتی پارٹی کو جس طرح سے انہوں نے پابند سراسر کیا، لوگوں کو مارا، قتل کیا. 25 لوگ تو صرف اسی دن 9/11 کے دن ہی مارے گئے تھے. تو یہ صورتحال جو سی ہے دن بدن سنگین ہوتی جا رہی ہے، اور ان کو کسی نہ کسی طریقے سے اس کو کول ڈاؤن کرنا چاہیے. اور سب سے پہلے جو سے ہے عمران صاحب کو، خان کو رہا کرنا چاہیے، کیونکہ جب تک ان کی رہائی نہیں ہوگی پی ٹی آئی خاموش نہیں بیٹھے گی. اور ان کے پاس کوئی پروف نہیں ہے. ابھی یہ کوشش کر رہے ہیں کہ القادر ٹرسٹ کے اندر عمران خان کو کچھ سزا دے دی جائے. مجھے سمجھ نہیں آتی، کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے، اس میں کس چیز کے اوپر سزا دیں گے؟ پیسہ آپ کا انگلینڈ سے آیا، سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں چلا گیا، سپریم کورٹ سے حکومت کے اکاؤنٹ میں چلا گیا، کروڑوں روپے اس کے اوپر، اربوں روپے اس پہ پروفٹ ہو چکا ہے آپ کو. تو عمران خان کا اور اس کی بیوی کا قصور کہاں پہ نکلتا ہے؟ یہ سمجھ سے باہر ایسا چیز ہے. یہ وہ کام کر رہے ہیں جو ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا، اور اس جرم کے اندر یہ خود پھنسیں گے. بہرحال یہ صورت حال ہے ساری. اور اب مزید جو سی ہے، اب پرسوں مزید پتہ لگتا ہے جب عمران خان صاحب سپریم کورٹ میں پیش ہوں گے، کورٹ نمبر 1 میں، اور وہ اگر ویڈیو لنک پر آ گئے اور وہ اوپن ہو گیا، تو پھر جو صورتحال پہ بنے گی وہ بہت مختلف ہوگی. شاید پاکستان تبدیل ہو جائے. اتنی زیادہ تبدیلی آنے والی ہے کہ یہ صرف انتظار ہی آپ کر سکتے ہیں. ناظرین اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ. ناصر.